لقد جاءكم رسول من الله أسوة حسنة وقال في حديث آخر ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلق صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے غیور نوجوان ساتھیوں، بات چل رہی تھی حسن اخلاق کے تعلق سے، اور بات یہاں پہنچی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا اچھا تھا، اتنا بہتر تھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکا کرتے تھے، جو آدمی جو معیار کا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کی جگہ نرمی فرماتے تھے اور گرمی کی جگہ گرمی فرماتے تھے۔ میرے دوستو، ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایک دیہاتی، ایک بدو مسجد میں داخل ہوا اور اس نے دائیں بائیں دیکھا اور جا کے مسجد کے ایک کنارے پر تہبند اٹھا کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ حیران ہوئے، وہ جلدی سے اٹھے کہ ہم اسے روک دیں، مگر قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، اسے، اس دیہاتی کو، اس بدو کو اطمینان سے آرام کے ساتھ پیشاب کرنے دو۔ میرے دوستو، اگر اس ٹائم پر ہم اور آپ ہوتے، اگر ایسا آج کے دور میں ہو جائے تو نامعلوم کیا کیا ہو جائے۔ لڑائی جھگڑا چھوڑو، کورٹ کچہری تھانہ پولیس تک ہو جائے، لیکن قربان جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا، اے میرے پیارے صحابہ رک جاؤ، اس دیہاتی کو، اس بدو کو اطمینان کے ساتھ پیشاب کرنے دو۔ جب وہ دیہاتی آرام سے اطمینان کے ساتھ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اسے اپنے قریب بلایا۔ اسے قریب بلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اچھے انداز سے سمجھایا اور کہا، اے دیہاتی، مسجد یہ پوتر جگہ ہے، یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہ مقدس جگہ ہے، یہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہاں پہ پیشاب نہیں کی جاتی۔ میرے دوستو، اس دیہاتی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ سمجھ میں آ گئے، یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور دیہاتی چلا گیا۔ پھر نماز کا ٹائم ہوا، پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ بھی نماز میں داخل ہو گیا، نماز میں شامل ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھے تو آپ نے سمی اللہ لمن حمدہ کہا اور سارے مقتدیوں نے ربنا لک الحمد کہا، لیکن اس اعرابی نے، اس دیہاتی نے ایک الفاظ کو بڑھا دیا تھا، ایک الفاظ کو زیادہ کر دیا تھا۔ اس نے یہ کہہ دیا تھا، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور کسی پر نہ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو بلایا اور کہا کہ اے دیہاتی،
آپ نے ایک وسیع چیز کو بہت تنگ بنا دیا۔ میرے دوستو، صرف وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر وہ آپ پر شیدا ہو گیا، آپ پر قربان ہو گیا، اس کی محبت کی انتہا نہ رہ گئی، جو کہ یہ کہہ اٹھا، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور کسی نے پر نہ فرما۔ میرے دوستو، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ کیا ہوا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سراغ پا لیا، اس کے مزاج کا سراغ پا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ویسا رویہ کیا جس کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو گیا۔ میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو بھی ایسے ہی اچھے اخلاق کا اظہار کرنا چاہیے۔ جہاں پر نرمی کا معاملہ ہو وہاں پر نرمی کرنا چاہیے، اور جہاں پر گرمی کا معاملہ ہو وہاں پر گرمی ہی کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، یاد رکھو کہ نماز صرف 5 ٹائم فرض ہے: فجر، عصر، ظہر، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ لیکن جو اخلاق ہے یہ 24 گھنٹے فرض ہیں۔ نماز صرف 5 ٹائم، لیکن اخلاق یہ 24 گھنٹے فرض ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہیے۔ میرے دوستو، ایک حدیث میں آتا ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احاسنکم اخلاقا المؤتفون اکنافا الذین یألفون ویؤلفون ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف۔ مومنین میں سے کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو نرم پہلو ہوں، جو نرم مزاج ہوں، جو دوسروں سے پیار کرتے ہوں، جو دوسرے لوگ ان سے پیار کرتے ہوں۔ ولا خیر فی من، اور اس آدمی میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے جو آدمی نہ کسی سے پیار کرے اور نہ لوگ اس سے پیار کریں۔ میرے دوستو، سب سے زیادہ قیامت کے دن میزان عمل میں جو چیز سب سے زیادہ وزنی ہوگی میرے دوستو، وہ ہوگا اخلاق، وہ ہوگا حسن اخلاق۔ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق۔ میرے دوستو، قیامت کے دن سب سے زیادہ جو میزان میں، ترازو میں وزنی ہوگا وہ ہوگا ہمارا اور آپ کا اخلاق۔ میرے دوستو، حسن اخلاق کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ میرے دوستو، اگر آدمی اپنے حسن اخلاق کے ذریعہ سے، اپنے اچھے کردار کے ذریعہ سے ہمیشہ رات کو نماز پڑھنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کا مرتبہ پا لیتا ہے، صرف اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے۔ میرے دوستو، ہم اور آپ کتنے بھی نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، نفل پہ نفل بھاجنے والے ہوں، تسبیح پہ تسبیح پڑھنے والے ہوں گھوم گھوم کر، لیکن اگر ہمارا اور آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا وہ بھی ہمارے اور آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ میرے دوستو، ہمارے اور آپ کے منہ پہ پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ بد اخلاق بھی ہے، اپنے پڑوسیوں سے زبان درازی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ جہنم میں ہے، یعنی پہلی مرتبہ اسے جہنم میں جانا پڑے گا، اسے اپنے کرم کو بھگتنا پڑے گا، پھر چاہے وہ جنت میں چلی جائے۔ میرے دوست، ہم اور آپ بارہا سنتے رہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میرے دوستو، جیسے ہی ہماری اور آپ کی نیت رہے گی ویسے ہی ہمیں اور آپ کو پھل ملے گا۔ میرے دوستو، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا، لیکن ہمیں اور آپ کو اپنے آپ پر تصور کرنا چاہیے کہ ہمارا اور آپ کا اخلاق کیسا ہے۔ میرے دوستو، ہمارا اور آپ کا اخلاق تو ایسا ہو گیا ہے کہ غیر بھی ہمیں اور آپ کو اگر دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، جب ایک مسلمان ہو کر، جب یہ مسلمان ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، اس کا نام عبد الرحمن ہے، جب یہ بھی گانا بجا رہا ہے، جب یہ بھی شراب پی رہا ہے، جب یہ بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، پھر ہم اسلام کے اندر کیوں داخل ہوں؟ پھر ہم اسلام کو کیوں اپنائیں؟ ہم کلمہ پڑھ کر ایمان میں کیوں داخل ہوں؟
جب ہم ایمان میں داخل ہو جائیں گے تو ہمیں نماز بھی پڑھنا ہوگا، ہمیں شراب سے بھی چھٹکارا پانا ہوگا۔ میرے دوستو، آج جو غیر ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، میرے دوستو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اپنے اخلاق کو برباد کر دیا، فراموش کر دیا۔ میرے دوستو، صرف ہم اور آپ جمعے کے دن ہی مسجدوں کو پر کر پا رہے ہیں، مسجدوں کو بھر پا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اور دنوں میں سنیچر کے دن، اتوار کے دن اتنے لوگ کیوں نہیں رہتے ہیں؟ میرے دوستو تصور کرو، کیا ہمیں اور آپ کو صرف یہ 2 رکعت نماز پڑھنے پر جنت مل جائے گی؟ میرے دوستو تصور کرو کہ 2 رکعت پڑھ لیں گے اور ہم اور آپ جنتی ہو جائیں گے؟ میرے دوستو نہیں، نماز 5 ٹائم فرض ہے، ہمیں اور آپ کو 5 ٹائم پابندی کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی، تب جا کر ہمیں اور آپ کو جنت ملے گی۔ اور اپنے اخلاق کو سنوارنا ہوگا۔ مسلمانوں کا حال تو کیا ہو گیا ہے، ہمارا اور آپ کا حال کیا ہو گیا ہے؟ اگر موبائلوں کے اندر، گاڑیوں کے اندر اگر گانے نہ بجے تو ہمارا اور آپ کا سفر لگتا ہے کہ پورا ہی نہیں ہوگا، ہم اور آپ منزل تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ میرے دوستو، اس سے کیا تصور پڑے گا؟ اس سے لوگوں پر کیا اثر پڑے گا؟ میرے دوستو، آج غیر بھی جو ہمیں اور آپ کو دیکھ کر یہ تانا مار رہے ہیں، میرے دوستو ہمارے اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، میرے دوستو ہم اور آپ صرف 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور چلے جائیں گے۔ میرے دوستو، بارہا لوگ بتلا رہے ہیں، تبلیغ والے علماء جگہ جگہ تبلیغ والے جا جا کر ایسی ایسی گلی میں، ایسے ایسے محلے میں جا کر بتلا رہے ہیں، بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ کیوں بتلا رہے ہیں؟ آپ کو نماز، اگر آپ نماز پڑھیں گے تو کیا اس میں تبلیغ والوں کا فائدہ ہوگا؟ اس میں علماء کا فائدہ ہوگا؟ نماز آپ پڑھیں گے، ثواب آپ کو ملے گا، قبر آپ کی الگ رہے گی، قبر ہماری الگ رہے گی، قبر تبلیغ والوں کی الگ رہے گی، کوئی قبر میں آپ کو بچانے کے لیے نہیں جائے گا۔ میرے دوستو، جس دن یہی زبان بند ہو گئی، خدا کی قسم ایک سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہو جاؤ گے، ایک سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہو جاؤ گے، فریاد کرو گے۔ میرے دوستو، کوئی قبر پہ آئے، کوئی سورہ یاسین پڑھ دے۔ میرے دوستو، اگر ہم اور آپ اسی مسجد کو ویران کریں گے، مسجدوں کو چھوڑ دیں گے، مسجدوں کو ویران چھوڑ دیں گے، تو کیا مسجدیں ہمارے اور آپ کے لیے بددعائیں نہیں کریں گی؟ اذان ہوتی ہے، اذان کی آواز کانوں تک جاتی ہے، لیکن مسلمان مسجدوں سے ٹیک لگا کر اپنے موبائل کو چلاتا ہے، گانا سنتا ہے، جس کی وجہ سے امام صاحب کو خلل پیدا ہو جاتی ہے، نمازیوں کو خلل پیدا ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں جو لوگ گانا سنتے تھے نا، اور چاہے عالم ہو چاہے مسجد سے لگ کر وہ گانا سنتے تھے، مرنے کے وقت انہی کے باپ، انہی کے بھائی مولانا صاحب، حافظ صاحب کو بلاتے ہیں، اے حافظ صاحب، اے مولانا صاحب، چلو میرے بیٹے کی طبیعت بہت ناساز ہے، بالکل موت کے قریب پہنچ چکا ہے، چل کے اب سورہ یاسین پڑھ دو۔ اب اس پر سورہ یاسین کیوں پڑھوا رہے ہو؟ جب تمہارا بیٹا لوگوں کے سامنے، تبلیغ والوں کے سامنے، عالموں کے سامنے مسجد سے لگ کر بھوجپوری کا گانا سن رہا تھا، نہ معلوم کیسے کیسے گانے کو سن رہا تھا، اس وقت تم نے کیوں نہیں سمجھایا کہ اے بیٹے قرآن پڑھ لے؟ اب حافظ صاحب کی فکر آ گئی جب بیٹا بالکل موت کے قریب پہنچ رہا ہے۔ میرے دوستو، کیا اس ٹائم پر حافظ صاحب کا، مولانا صاحب کا، مفتی صاحب کا، قاری صاحب کا سورہ یاسین پڑھ دینا آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گی؟ میرے دوستو، کیوں تصور نہیں کرتے؟ سوچو، اپنے اخلاق کو بناؤ، 5 ٹائم مسجدوں کو بھر دو۔ اس میں کوئی فائدہ ہمارا اور تبلیغ والوں کا اور لوگوں کا نہیں ہے، فائدہ آپ کا ہوگا۔ نماز آپ پڑھو گے، ثواب آپ کو ملے گا، قرآن کی تلاوت آپ کرو گے، ثواب آپ کو ملے گا، قبر آپ کی الگ رہے گی، اس میں آپ کو نماز آپ کا ساتھ دے گی، قرآن آپ کا ساتھ دے گا، حافظ صاحب، مولانا صاحب آپ کی قبر میں نہیں جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ کڑھن ہونی چاہیے کہ فائدے اس میں ہمارے بھی ہیں، کہ فائدے ہمارے ہیں، نماز ہم پڑھیں گے، ثواب ہم کو ملے گا۔ میرے دوستو، لیکن ہمارے اور آپ کے ذہن میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ 5 سال سے میں خود یہاں پہ بیان کر رہا ہوں، اور تبلیغ نہ معلوم برسوں سے یہاں پہ آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ کیا سمجھانے والے آپ کے پاس نہیں آ رہے ہیں؟
میرے دوستوں آپ سوچتے ہیں بس دنیا ہے عیش و عشرت کر لو، ارے دنیا تو بہت ہوگی 60 سال کی زندگی ہوگی، بہت ہوگی 50 سال کی زندگی ہوگی، لیکن مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ تو آخرت ہے۔ میرے دوستوں ہم نے اور آپ نے آخرت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ میرے دوستو جس طریقے سے ہم اور آپ 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، میرے دوستو اگر کل آپ کو جنازہ آپ کو قبر میں اتارنے کے بعد صرف مٹی ڈال کر لوگ بھاگ جائیں اور آپ پر کوئی سورہ فاتحہ تک نہ پڑھے، میرے دوستو کیا ہوگا؟ اس لیے میرے دوستو ابھی زندگی ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ابھی میرا ایک دوست تھا جو میرے ساتھ پڑھتا تھا، اس کی عمر 23 سال تھی اور پڑھائی کے دوران پڑھتے پڑھتے ہارٹ اٹیک ہوا اور ختم ہو گیا۔ میرے دوستو ایسی موت آ رہی ہے، ایسی اچانک موت۔ ہم اور آپ جس گاڑی سے جا رہے ہیں، گانا بجاتے ہوئے جا رہے ہیں، نہ معلوم کب ایکسیڈنٹ ہو جائے ہم اور آپ مر جائیں، موت ہمارے پیچھے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ میرے دوستو مرنے سے پہلے پہلے کم سے کم اور نماز کو پڑھ لو، کچھ نیک اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر لو، تاکہ کل اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں اور آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو 5 ٹائم نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔